السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یوٹیوب چینل گولدستہ ایمان میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ فتح مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت۔ مکہ کے کافر لوگوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 برس تک لڑائی فساد نہیں کریں گے اور نہ کسی مسلمان کو ستائیں گے، مگر وہ وعدہ کو پورا نہ کر سکے اور مسلمانوں کو ستانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر ارادہ فرمایا کہ یہ بے ایمان لوگ نہ آرام سے رہیں اور نہ آرام سے رہنے دیں، فساد سے باز نہیں آتے، اب جنگ کے سوا کوئی علاج نہیں، اور ان پر ایسے وقت چڑھائی کی جائے کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھی، ان کے بال بچے مکہ میں تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے خیال سے کہ وہ لوگ میرے بچوں کو نہ ستائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کو لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ یہ خط تو مکہ کے لوگوں کو پہنچا دے۔ وہ عورت خط لے کر روانہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اس عورت کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے اس کو جا کر پکڑ لیا اور اس سے خط مانگا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کر کہا اے عورت خط دے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ تیرے پاس خط ہے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ پھر اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں لکھا تھا اے قریشی لوگو، خبردار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت بڑی فوج لے کر چڑھنے والے ہیں۔ یہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی سخت غلطی تھی۔ وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرا ہی خط ہے، میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگ مجھے اپنا آدمی سمجھ کر میرے بچوں کو نہ ماریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، حکم ہو تو اس منافق کو قتل کر دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، تم نہیں جانتے کہ یہ جنگ بدر میں شریک تھے اور بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رتبہ معلوم کر کے رو پڑے اور فرمایا بے شک اللہ اور رسول بڑے قدردان ہیں اور بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصور معاف فرما دیا۔ مکہ شریف کے لوگوں نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12,000 مجاہدین کو ساتھ لیا اور مکہ پر ایسے وقت جا چڑھے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا، اور مسلمان بہادروں نے اس طرف سے شہر کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جو کعبے میں داخل ہو جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اور ہتھیار ڈال دے یا ابو سفیان کے گھر چلا جائے ان کو امن ہے۔ اور مسلمان فدائیوں سے فرمایا کہ جو تم سے لڑیں ان سے لڑو، تم لڑنے اور مارنے میں پہل نہ کرنا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اس کے ساتھیوں نے ایک طرف سے مقابلہ کیا، اس طرف حضرت خالد بن ولید مسلمان بہادروں کو لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے 28 آدمی قتل کر دیے اور بہت سے آدمی کو پکڑ لیا، اور 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ ان دونوں مسلمانوں میں سے ایک کو اکرمہ نے شہید کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر ہنسنے لگے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس میں کیا بید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا ہی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرمہ کو اور جس کو اس نے شہید کیا ہے میں نے دونوں کو جنت میں دیکھا ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ اکرمہ تو کافر ہے، پھر یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ خدا کی قدرت، اکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان ہو گئے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب وہ حضرت خالد کے مقابلے میں ہارے گئے
تو جان بچا کر بھاگ نکلے۔ ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی، ان کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر اکرمہ جان بچا کر بھاگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ اکرمہ کو امن دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ام جمیل ہم نے تمہاری سفارش قبول کی۔ بس وہ بہت جلدی سے اکرمہ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ تم کہیں مت جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امن دے دیا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے باپ نے ان کو بہت دکھ پہنچایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے؟ ام جمیل نے کہا خدا کی قسم وہ تو خدا کے سچے رسول ہیں، بڑے رحیم و کریم ہیں، وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے کہ کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ ان کی تعریف کر سکے۔ ام جمیل ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں۔ اکرمہ نے ڈرتے کانپتے عرض کی کہ یہ ام جمیل کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو امن دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات ہے، میں نے تم کو بری کر دیا اور تمہارے قصور معاف کیے۔ بس اکرمہ نے رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پکڑ لیے اور کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں، سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی ایسا نہیں کہ جانی دشمن اور قاتل کو زندہ چھوڑ دے۔ بھائی جان میں سچے دل سے اور سچی زبان سے اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول۔ بس اکرمہ مسلمان ہو گئے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال قربان کرنے لگے، اور یہ حال ہو گیا کہ جب قرآن پڑھتے رویا کرتے اور کہتے یعنی سبحان اللہ یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت تک زندہ رہے اور دین کی خدمت میں لگے رہے اور بہت سی بے ایمانوں کو قتل کر کے اللہ و رسول پر قربان ہو گئے اور شہادت پائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، دشمنوں سے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ یہ چاہتے تھے کہ سب جنتی ہو جائیں۔ شہنشاہ دو عالم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکہ شریف کو فتح کر لیا اور کافر لوگوں سے میدان صاف ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ آپ کو بڑی شان و شوکت سے مکہ شریف پر قبضہ دیا۔ اللہ اکبر، کیسی مجبوری اور بے بسی میں آپ نے ہجرت کی تھی اور اب کس شان عظیم سے مکہ کے کافروں پر اختیار پایا۔ بڑے بڑے زوردار قریشی لوگ ڈر سے بھاگ گئے مگر آپ کی مہربانی کو سن کر لوٹ آئے اور آپ ان کے قصور معاف کرتے جاتے تھے۔ اس وقت آپ کی شان رحمت کا عجیب ظہور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند سلطنت پر جلوہ افروز ہیں، اور آپ کی کچہری میں وہ جانی دشمن بندھے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے 13 سال آپ کو دکھ دیا اور آپ کے دوستوں کو شہید کیا اور وطن سے نکالا۔ آج وہ سب کے سب آپ کے قبضے میں ہیں اور ان سے بدلہ لینے پر اور سزا دینے پر پورا اختیار ہے، بس زبان ہلا دینے کی دیر ہے کہ دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا، مگر آپ نے رحمت للعالمین ہونے کا جلوہ دکھایا اور نور نبوت سے پہچانا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، جنتی بن جائیں گے، کیونکہ آپ کی غرض یہی تھی کہ یہ خدا کے بن جائیں، خدا کے عذابوں سے بچ جائیں۔ وہ سب کے سب سامنے بندے کھڑے ہیں اور تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور یہ ڈر چڑھا ہوا ہے کہ اب ذرا سی دیر میں آپ دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور اپنے ظلموں کی ضرور سزا پائیں گے۔ لیکن محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درد بھری میٹھی اور نرم آواز سے فرمایا کہ تم لوگ جو مجھ سے کسی رحم یا سلوک کی کچھ امید رکھتے ہو، سب نے کہا بے شک ہم ظالم ہیں، ہماری سزا تو یہی ہے کہ دنیا سے ہماری زندگی ختم کر دی جائے، مگر آپ ہمارے رشتہ میں بھائی ہیں اور بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں، ہم آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں۔ ان کی اس جواب سے آپ کا دل بھر آیا، رحم اور محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بڑی نرم اور درد بھری آواز میں فرمایا اے عزیز بھائیو، ڈرو مت، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور تم کو بخش دے کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس اسی طرح میں نے بھی تم کو معاف کیا اور تم کو بری کرتا ہوں، اور جہاں تم چاہو رہو، اور اسی وقت ہاتھ پاؤں سے زنجیریں کھلوا دیں۔
آپ کا یہ رحم اور مہربانی دیکھ کر سب کے سب رونے لگے اور کفر و شرک کا منہ موڑ کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے اور سچی زبان سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس مسلمان ہو کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے لگے۔ اس عظیم الشان رحم اور کرم کا یہ اثر ہوا کہ تمام عرب کے لوگ فوج در فوج آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو ظاہر کیا اور ناحق کو مٹا دیا، اور اپنے گھر کعبہ شریف کو کفر و شرک کی ناپاکیوں سے پاک فرما دیا، اور اللہ کے گھر میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے سب کو باہر پھینک دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر آذان دی، اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی اور بڑائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا اعلان کیا، اور دنیا میں ہر طرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہ ڈنکا بجتا رہا اور بجاتے رہیں گے۔